میں نے جب افتاء نویسی کے معاملے مرحلے میں تھا تو ہم نے کسی بھی فتوے کے اندر امام اہل سنت امام احمد رضا کو کہیں پر نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے آگے مولانا لکھا ہو، مفتی لکھا ہو، بلکہ لکھا ہے عبد المصطفیٰ۔ میں کسی اور کا غلام نہیں ہوں، میں اپنے نبی کا غلام ہوں، یہ لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو لقب جو ملا ہے یہ ایسے نہیں ملا ہے، یا اپنے نام کے آگے خود سے نہیں لگا لیا ہے۔ یاد رکھیں، ان کو یہ شخص، یہ مقام بھی ملا یا یہ علمی لقب جو بھی ملا وہ ایسے نہیں ملا ہے، بلکہ جب عشق کے دریا کو بہائے ہیں، عشق کا دریا بہایا ہے، اور جب حق کے خیمے کے اندر حق کے عالم کو بلند کیا ہے، اور حق کی دیوار کے اندر احقاق حق کے حوالے سے حق کی دیوار کو مضبوط کیا، اور باطل کے سامنے جب حق کے عالم کو بلند کیا، تو ایک اس محفل کے اندر ایک ایسا بھی مرد قلندر تھا جس کی زبان پاک سے یہ نکل گیا، ارے یہ حضرت نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت ہے۔ اور یہ کوئی مرد قلندر ایسا ویسا نہیں تھا، اپنے وقت کا مرد قلندر حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جن کی زبان مبارک سے بہار کی سرزمین پر مناظرہ کرتے وقت جب امام احمد رضا نے عشق کے حوالے سے جب جواب دینا شروع کیا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، ارے اب تک تو حضرت آ رہے تھے، اب یہ جو آئے ہیں یہ حضرت نہیں اعلیٰ حضرت ہے۔ مگر یہ بھی فکر اور یہ بھی معاملہ جب آنے کے باوجود جب ایسے ٹائٹل مل جائے تو بندہ سوچ لیتا اب کیا، اب تو ہم ہو گئے اپنے وقت کے۔ اگر آج کسی کو آپ قلندر بھی کہہ دینا یا کسی کو قطب بھی کہہ دیں، بندہ اپنی زندگی کے اندر ہی مزار بنا لے، اور وہ کئی لوگ بناتے بھی ہیں، اپنے زندگی کے اندر مزار بنا لے۔ اپنے نہ جانے پہلے خانقاہیں بنتی تھی لوگوں کو تعلیم پھیلانے کے لیے، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، پہلے یہ معاملات تھے، اب اللہ ماشاء اللہ کرے کہ وہ واپس دور شروع ہو جائے۔ مگر یہ معاملہ، مگر امام احمد رضا کو اتنا لقب ملنے کے باوجود اب تو آپ فتوے پر عمل کر سکتے تھے، مگر ایسی سچویشن آئی، ایسی سچویشن بھی زندگی کے اندر آئی کہ آپ کے علاقے کے اندر گرمی بہت سخت تھی، اور روزہ نہ رکھنے کی ہمت نہیں تھی، اور روزہ نہ رکھنے کی شریعت بھی اجازت دے رہی تھی۔ مگر آج تو رمضان شروع نہیں ہوتا ہے، سب سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ حضرت رمضان کا فدیہ کیا دیں گے، حضرت روزوں کا فدیہ کیا دیں گے، میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، کیا معاملہ ہے حضرت، بلڈ پریشر میرا ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، یہ فلاں ہو جاتا ہے، یہ سارے معاملات اپنے آپ کو۔ اور پھر فدیہ دینے پر اگر کوئی رقم بھی غلطی سے کوئی مولوی بتا دے کہ ایک روزے کا اتنا فدیہ ہے، اتنا لمبا، 50 روپے ایک روزے کا، 250 روپے ایک روزے کا فدیہ دینا پڑے گا، اتنا لمبا، تو 30 روزے کا تو 1500 ہو جائے گا۔ ارے ناداں، کوشش تو کر، یہ بلڈ پریشر ہو یا کوئی پریشر ہو، جب تو اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو چلائے گا، سارے یہ بلڈ پریشر تو دور، سارے پریشر دور ہو جائیں گے، سارے پریشر دور ہو جائیں گے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، امام اہل سنت کی بارگاہ میں آ، امام اہل سنت کی زندگی میں ایسی بھی سچویشن آئی کہ طبیبوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ سرکار ایسی سچویشن کے اندر آپ روزہ نہ رکھے، کیونکہ شدت کے ساتھ گرمی ہو رہی ہے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ مگر اس مرد قلندر نے پھر ایک راستہ بتلایا، کہا گرمی کی وجہ سے میری طبیعت بگڑ سکتی ہے نا، مگر رمضان واپس تھوڑی ملے گا، پتہ نہیں میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، میری زندگی کا آخری رمضان ہو، ایسے علاقے کو کیوں نہ تلاش کر لیا جائے جہاں پر ٹھنڈ کا موسم ہو۔ چنانچہ بریلی شریف سے قریب میں نینی تال
نینی تال کے پہاڑ پر معلوم ہوا کہ وہاں ٹھنڈک ہو رہی ہے، امام احمد رضا نے وہاں پر جا کر 30 روزے رکھے ہیں، صرف اپنے آپ کو رب کریم کے حکم پر چلانے کے لیے۔ اس مرد قلندر نے نہ طبیعت دیکھی، نہ گھر دیکھا، نہ بیوی دیکھے، نہ بچے دیکھے، نہ گھر بار دیکھے، نہ کسی چیز کی پرواہ کرتے وقت صرف یہی سوچ کر آگے بڑھے کہ بس مولا کو راضی کرنا ہے، بس مولا کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے جب وہاں پر پہنچ کر بھی روزہ رکھ لیے، پھر اس کے باوجود بھی سچویشن یہی ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ یہ فکر اور یہ نظر اور یہ خشیت، یہ تقوی ہر ایک کے معاملے میں نہیں آتا، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ جب بندے کے اندر ایسی صفت آتی ہے تب جا کے جب اس کا قلم چلتا ہے تو اس کے قلم سے بھی نصیحتیں ہی نکلتی ہے۔ جب قلم چلتا ہے تو کبھی کنز الایمان بنتا ہوا نظر آتا ہے، جب قلم چلتا ہے تو فقہ حنفی کے اندر فتاوی رضویہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، جب قلم چلتا ہے تو نعت نبی کے حوالے سے ایک مکمل ضخیم کتاب مکمل عاشقان مصطفیٰ کے لیے تیار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب قلم نکلتا ہے تو ہر ایک قلم کے ہر ایک تحریر میں ہر ایک حرف کے اندر عشق مصطفیٰ سے وہ لبریز تحریر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ گنے تو لوگوں نے صرف اندازہ لگایا ہے کہ 1400 کتابیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ صرف فتاوی رضویہ، جو صرف فتاوی رضویہ کو اگر دیکھ لیا جائے تو فتاوی رضویہ ایک وقت میں صرف 12 جلد تھی، پھر 18 جلد بنی، اس کو سمجھانے کے لیے 18 جلد بنائی گئی، پھر اس کو سمجھانے کے لیے 22 جلد بنائی گئی، پھر اس کو سمجھانے کے لیے 30 جلد بنائی گئی، پھر اس کو سمجھانے کے لیے آج 32 جلدیں ہو گئی، اور آگے بھی معاملہ یہ ہے کہ یہیں تک آپ محدود نہ رہے کہ اسی فتاوی رضویہ کے حوالے سے صرف حدیث کا معاملہ الگ کیا تو 6 جلدوں میں ہی نہیں بلکہ 10 جلدوں کے اندر جامع الاحادیث تیار ہو گئے۔ اگر صرف امام احمد رضا کی ایک تصنیف کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، ایک تصنیف کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے اور ایک کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ بندہ اپنے آپ کو اس تحریر کے اندر، اس تحریر کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ بنا سکتا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک ہی تحریر پڑھ لیں، ایک ہی، اور اس معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ ارے میاں، ہم نے بھی 2 سال 2.5 سال جب تحقیقی معاملات کے اندر گئے تو حضرت ایک فتوے کو سمجھنے کے لیے، ایک فتوے کو کبھی کبھی ایسا سمجھنا ہوتا، ہم اس دور سے گزرے ہیں اور ابھی بھی گزرتے ہیں، ایک فتوے کو سمجھنے کے لیے ایک مہینہ لگ جاتا تھا، ایک مہینہ لگ جاتا تھا، ایک مہینے کے اندر ایک فتویٰ حل ہوتا تھا۔ یہ تو میرا حال ہے، مگر جب فتاوی رضویہ کی جب ترتیب دی جا رہی تھی اس وقت کے معاملے میں حضرت اپنے وقت کے امام منطق حضرت خواجہ مظفر علیہ رحمت و رضوان، جن سے مجھے الحمدللہ حدیث کی اجازت بھی ہے، اجازت حدیث کے وہ میرے استاد بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ صرف ایک فتوے کو میں نے، امام احمد رضا کے ایک فتوے کو ترتیب دینے کے اندر صرف ترتیب دے رہے تھے، سمجھ نہیں رہے تھے، صرف ترتیب دے رہے تھے، تو اس ترتیب کو علم حساب کا، علم میراث کا وہ فتویٰ تھا، اس کو حل کرنے میں ان کو 1.5 سے 2 مہینہ لگ گیا۔ آپ امام احمد رضا کو صرف عام حضرت نہ سمجھے، اگر آپ دیکھیں تو امام احمد رضا
کون امام احمد رضا ہے؟ چلتی پھرتی لائبریری کا نام امام احمد رضا ہے، چلتی پھرتی لائبریری کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا کہ جن کے کردار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جھلک نظر آتی تھی، وہ ہے امام احمد رضا۔ امام احمد رضا وہ امام احمد رضا ہے کہ جن کے فکر و نظر کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ بھی نظر آتا تھا، جوش بھی نظر آتی تھی۔ حضرت امام احمد رضا عام شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا وہ عظیم المرتبہ شخصیت کا نام ہے کہ جن کے معاملات کے اندر، جن کے حیا کے اندر، جن کے اخلاق کے اندر حضرت عثمان غنی کی حیا جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ امام احمد رضا وہ بابرکت شخصیت کا نام ہے کہ جن کے علم و آگاہی میں باب العلم حضرت مولا علی مشکل کشا کے علم کی جھلک نظر آتی ہے، ان کے علم کی شان نظر آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ امام احمد رضا وہ بابرکت شخصیت کا نام ہے کہ جن کے عادت و اطوار کے اندر اویس قرنی کی بھی جھلک نظر آ رہی ہے، جن کے عشق کے اندر بلال حبشی کا بھی عشق نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر کہہ لینے دیا جائے تو یہ جملہ غلط نہیں ہوگا، امام احمد رضا کوئی ایک مولوی کا نام نہیں، بلکہ غوث اعظم کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے۔ غریب نواز کے شان کریمی کا نام امام احمد رضا ہے، مخدوم سمنا کے فیض و کرم کا نام امام احمد رضا ہے، اور تاجدار مار ہیرا کی مراد کا نام امام احمد رضا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے پہلے خود کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے خود کو سمجھو کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم کہاں پر ہیں، پہلے خود کو سمجھو۔ جب آپ کے اندر یہ صفت آئے گی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب یہ آپ کا دل تڑپے گا، جب آپ کا دل تڑپے گا، جب آپ کے ایمان کے اندر بڑھوتری آئے گی، تو ایسی سچویشن کے اندر آپ کے اندر ایک خوبی یہ بھی آئے گی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر آپ توکل علی اللہ ہی کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کریں گے، کسی کا انتظار نہیں کریں گے۔ اور جب یہ صفت امام احمد رضا میں آئی، جب یہ صفت امام احمد رضا میں آئی، تو خود امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ میرے گھٹنے کے اندر، میں بڑے آسان لب و لہجے کے اندر کہہ رہا ہوں، گھٹنے کے اندر تکلیف ہوئی اور ہمت ایسے ہو گئی کہ مجھے کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں، مگر میں نے بارگاہ خدا میں عریضہ پیش کیا کہ اے مولا کسی اور کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بس تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، بس تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اس درد میں ایسا معاملہ ہو رہا تھا کہ میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا، مگر جیسے ہی اللہ اکبر کہا، جیسے ہی اللہ اکبر کہا، درد ختم، رکوع بھی کر لیا، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدہ بھی کر لیا، جیسے ہی نماز مکمل کی درد واپس شروع، درد واپس شروع۔ پھر عصر کا وقت ہوا، پھر کھڑے ہوئے نماز کے لیے، جیسے ہی اللہ اکبر کہا، درد ختم، درد ختم ہو گئے۔ تو اب یہاں پر پتہ کیا چل رہا ہے؟ امام احمد رضا کی یہ سیرت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ وہاں پر دنیا کا معاملہ مت دیکھو، رب پر بھروسہ کرو، سارے راستے بن جائیں گے، سارے راستے بن جائیں گے، تم آؤ تو صحیح، تم آؤ تو صحیح۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے اس کردار سے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ توکل علی اللہ کہتے کس کو ہے، توکل علی اللہ کہتے کس کو ہے؟ جب آپ توکل علی اللہ کرنا شروع کر دیں گے نا، تب جا کر آپ کے اندر ایسی صفتیں آئیں گی، جب وہ کام کرنے لگیں گے، کانٹے بھی ہوں گے تو وہ بھی آپ کو پھول نظر آئیں گے، کانٹے بھی آپ کو پھول نظر آئیں گے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت، کہ اگر کوئی، یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے، کوئی سننے والا آس پڑوس کا کہہ سکتا ہے یہ تو اپنی طرف سے حدیث بیان کر دیا، یاد رکھنا نہ میرے امام احمد رضا نے اپنی طرف سے کوئی حدیث بیان کی ہے اور نہ ان کا غلام اپنی طرف سے حدیث بیان کرے گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت، اور ایک روایت کے اندر ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کا فرق ہے اور وا کا فرق ہے، دونوں روایت ہے، اور اس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کہو تو اچھی بات کہو، کہو تو اچھی بات کہو، ولیصمت، یا چپ ہو جاؤ، یا چپ ہو جاؤ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اندر جب یہ بات آئی تو کہا تو صرف عشق کی بات کہی ہے، کہا تو عشق کی بات کہی ہے اور عشق کے معاملات ہی کو پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے عکس جب حضور مفتی اعظم ہند کے اندر آتی ہے، جب حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھا گیا کہ سرکار یہاں پر نجاست لگ گئی ہے، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا کیا نجاست لگی ہے؟ کہا نجاست خفیفہ ہے، کتنا لگا ہے؟ کتنا لگا ہے؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لگا ہو وہاں دیکھا جائے گا کہ چوتھائی حصہ سے اگر کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اگر اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ اتنا ہے تو نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، مگر یہی معاملہ جب دوسرے دن خود حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ ہوا تو آپ دھونے بیٹھ گئے، آپ دھونے بیٹھ گئے، تو کہا کہ سرکار کل تو آپ نے فتویٰ دیا تھا نماز ہو جائے گی، آپ آج خود دھو رہے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے جو پرتوے اعلیٰ حضرت ہیں، پرتوے اعلیٰ حضرت کا نام حضور مفتی اعظم ہند ہے، انہوں نے فرمایا کل جو میں نے کہا تھا وہ فتویٰ تھا، آج میں جو کر رہا ہوں وہ تقویٰ ہے۔ تو کہا جب زبان کھلی فلیقل خیرا، صحیح مسئلہ بتایا، فلیقل خیرا او لیصمت، اور پھر جب چپ رہنے کی بات آئی تو وہ خاموشی رہے۔ اس لیے زیادہ بات کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے نا کہ زیادہ مت بولو، زیادہ مت بولو، مگر حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ زیادہ بولو، حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہے، مگر کیا الفاظ ہے؟ زیادہ بولو مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ زیادہ بولو، اللہ کے ذکر کے ساتھ زیادہ بولو۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ بولنے پر، اللہ کے ذکر کے ساتھ بولنے پر ہمیں روک نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ دنیاوی باتیں کرنے پر ہمیں روک لگائی گئی ہے۔ اسی لیے اب لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جن کی امامت کا ٹھکانہ نہیں، جن کی امامت کا ٹھکانہ نہیں، جن کے وہ حضرات جنہیں معلوم نہیں کہ مقتدی کس کو کہتے ہیں، مقتدا کس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے امام پر انگلی اٹھائے تو میں کہتا ہوں کہ وہ 1400 کتابیں کہاں پر ہے، کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ میں کہتا ہوں صرف فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کے پہلے خطبے کو دیکھ لو، پہلی جلد کے پہلے خطبے کو دیکھ لو، اس خطبے سے 1400 کتابیں نکل آئیں گی، اس خطبے سے، ایک خطبے سے 1400 کتابیں نکل سکتی ہے۔ اور اس خطبے کے اندر جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر علم نحو بھی ہے، علم صرف بھی ہے، علم ادب بھی ہے، علم اخلاق بھی ہے، علم میراث بھی ہے۔ جب خطبے کا معاملہ یہ ہے تو تصنیف کا کیا معاملہ ہوگا، پوری کتاب کا کیا معاملہ ہوگا؟ کہنے والے اگر کہنا ہو تو پہلے پڑھو، اور جب پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور آپ بھی پڑھیں، صرف یہ نہ نعرہ لگائیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں،
سمجھیں تاکہ جب باطل کے سامنے مقابلہ ہو تو آپ اپنے مسلک کی صحیح ترجمانی کر سکیں، آپ اپنے مسلک کی صحیح ترجمانی کر سکیں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مسلک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مسلک کہتے کس کو؟ آپ میں سے کوئی بھی شخص اہل علم کو چھوڑ کر، جو عوام ہیں خواص کو چھوڑ کر، آپ بتائیں مسلک کس کو کہتے ہیں؟ مسلک اعلیٰ حضرت لگاتے ہیں نا، مسلک اعلیٰ حضرت بولو، زندہ باد تو بولو نا یار، مسلک اعلیٰ حضرت۔ مگر آپ نے نعرہ لگایا اعلیٰ، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک زندہ رہے، مگر مسلک ہے کیا؟ مطلب ہوا معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے نا، تو آپ نے تو نعرہ لگا لیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کو پڑھو۔ میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کا راستہ، جو دین کی طرف لے کر جائے، جو اللہ کی خوشنودی کی طرف لے کر جائے، جو محبوب کا عشق ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، جو وہ راستہ جس راستے کے ذریعے سے ہمارا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے، وہ راستہ جس کے ذریعے سے ہمارے قلب کے اندر خشیت ربانی کا خزینہ مل جائے، وہ راستہ جس راستے کے ذریعے سے ہم سیرت مصطفیٰ اپنانا شروع کر دیں، وہ راستہ جس کے ذریعے سے ہم واقعی عبد مصطفیٰ بن جائے، وہ راستہ جس کے ذریعے سے وہ مسلک، وہ راستہ جس کے ذریعے سے ہم سچے عاشق مصطفیٰ بن جائے، سچے غلام مصطفیٰ بن جائے۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے اب نعرہ لگاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں؟ تو مسلک اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کا وہ مسلک، یہ وہ مسلک جو ہمیں عشق سکھاتا ہے، جو ہمیں عشق سکھاتا ہے۔ اب جب عشق کی بات آئی تو ایک بات اور سن لیں، عشق میں چوں چرا نہیں ہوتا، عشق کے اندر چوں چرا نہیں ہوتا، اور جہاں عشق میں چوں چرا ہو جائے وہاں پہ اپنے نیت کے قبلہ کو درست کر لیں۔ جہاں چوں چرا ہونے لگے، کیوں، کیسے، یہ کیسے ہو گیا، یاد رکھیں عشق کو مکمل پر جانچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں عشق کی منزل پر بندہ پہنچتا ہے، جہاں پر عشق کی منزل پر بندہ پہنچتا ہے، تبھی جا کر امام، صرف ہم تو امام بنے ہیں، لوگ امام مسجد بنتے ہیں، مگر امام، میرا امام صرف امام مسجد نہیں بنا بلکہ امام اہل سنت بنا ہے۔ میرا امام جب عشق کی منزل پر پہنچا ہے تو میرا امام صرف امام مسجد نہیں بنا، امام عشق و محبت بنتا ہوا نظر آیا، امام عشق و محبت بنتا ہوا نظر آیا، کیونکہ عشق کے اندر نہ چوں کرنے کی ضرورت ہے، نہ چرا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ تو جب بات آئے اختیارات مصطفیٰ کی، بات جب آئے دینے کی، تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب بات آئے میرے مصطفیٰ کی شان کی تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اور کبھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہاں پر یہ نہیں کہا اولا کیا ہے، اولا کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہو گئے، نہیں، بلکہ وہاں پر جب کلام پاک کو سمجھنے کے لیے خود بھی سمجھے اور سمجھانے کے لیے ایسا راستہ اپنایا، ایسا راستہ اپنایا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ تو سیدھا راستہ دکھا، مگر یہ عشق کی منزل پر پہنچ چکے تھے تو عاشق نے ترجمہ کیا ہم تو دیکھ چکے ہیں، اگر نہ دیکھتے تو عاشق کیسے بنتے، نہ دیکھتے تو عاشق کیسے بنتے ہیں۔ عاشق راہ نہیں دیکھتا ہے، عاشق کو تو طلب منزل کی رہتی ہے، تو اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے نظر
آتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا۔ جب عشق کی منزل پر آتے ہیں، جب عشق کی منزل پر آتے ہیں، یہی قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ لوگ کہے جو عشق کی منزل پر نہ آئے تو وہاں پر لفظی ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے آپ کو گمراہ پایا، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ تو پتہ چل رہا ہے، ترجمے ہی سے پتہ چل رہا ہے عشق سے خالی ہے، عشق سے خالی ہے، اور جو عشق سے پر ہے وہ اپنے آقا کی شان میں کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی حد سے زیادہ محبت کرنے والا پایا۔ تو اس طور پر کیا کہ آپ نے جو مانگا وہ دے دیا، جو مانگا دے دیا، اسی لیے تو کہہ دیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہی عشق کی خیرات لے کر جب بندہ انا اعطیناک الکوثر پر پہنچا تو کسی نے ترجمہ کیا کہ ہم نے کوثر دیا ہے، مگر عاشق ترجمہ کرتا ہے اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو بھی میرا ہو جا۔